بسم اللہ الرحمن الرحیم ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو دو اہم خبروں کے حوالے سے آگاہ کروں گا، جس میں سب سے بڑی خبر تو آج پورا دن جو ایک بڑا واقعہ ہوتا رہا، جو بڑا ایونٹ تھا آج کا، وہ لاہور کے حلقہ قومی اسمبلی کے حلقہ N133 کا ضمنی انتخاب تھا۔ یہ سیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے لاہور کے سابق صدر محمد پرویز ملک کی وفات کے باعث خالی ہوئی تھی، جس پر آج ضمنی انتخاب تھا۔ اور دوسرا ناظرین، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی اپنے عہدے سے ہٹائے جانے کے خلاف درخواست پر سماعت بھی ہے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ناظرین، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، پہلے میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور کے حلقہ N133 پر آج ضمنی انتخاب ہوا۔ صبح 8 بجے پولنگ کا آغاز ہوا اور شام 5 بجے تک پولنگ بغیر کسی وقفے کے جاری رہی، جبکہ اس دوران کوئی خاص کوئی واقعہ بھی رونما نہیں ہوا جس میں کوئی تشدد ہو یا کوئی اس طرح کی کوئی لڑائی جھگڑا پیش آیا ہو۔ جبکہ یہ حلقہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق لاہور کے صدر محمد پرویز ملک کی وفات کے باعث خالی ہوا تھا، اور محمد پرویز ملک 5 مرتبہ رکن قومی اسمبلی بھی رہے اور وفاقی وزیر بھی رہے۔ اس حلقہ میں پرویز ملک کی وفات کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور میاں محمد شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد میاں محمد نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ یہ سیٹ پرویز ملک کی فیملی کو ہی دی جائے گی اور ان کے گھر کے کسی فرد کو ہی اس پر ٹکٹ جاری کیا جائے گا۔ تو پرویز ملک کی اہلیہ شائستہ پرویز ملک، جو کہ اپنی عدت کے دن گزار رہی تھیں، ان کو ہی اس حلقہ سے ٹکٹ جاری کیا گیا، اور ان کے بیٹے جو علی پرویز ملک ہیں وہ بھی MNA ہیں، اور انہوں نے اس حلقے سے اپنی والدہ کی انتخابی مہم چلائی، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں نے، جن میں عطا اللہ طاہر صاحب، خواجہ محمد سعد رفیق، سردار ایاز صادق اور دیگر شامل ہیں، انہوں نے انتخابی مہم میں حصہ بھی لیا۔ جبکہ کوئی اس حلقہ میں کوئی شہباز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف کی جانب سے کوئی بڑا جلسہ بھی نہیں کیا گیا، اور نہ ہی انہوں نے کسی جلسے سے کوئی خطاب کیا۔ تاہم پاکستان پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے صدر اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار محمد اسلم گل کی انتخابی مہم بھرپور طریقے سے چلائی، جبکہ سندھ کے متعدد صوبائی وزراء بھی اس حلقے میں مہم بھرپور طریقے سے چلاتے رہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی پر حلقہ میں ووٹ خریدنے کے الزامات بھی لگے۔ تاہم میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو میرے خیال کے مطابق تو پاکستان تحریک انصاف، تحریک لبیک پاکستان اور طاہر القادری صاحب اور دیگر جماعتوں کی حمایت بھی حاصل تھی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جمشید اقبال چیمہ صاحب ٹیکنیکل طریقے سے غلطی کر کے مبینہ طور پر اس حلقہ سے راہ فرار اختیار کر گئے تھے، اور انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ وہ الیکشن میں حصہ ہی نہ لیں، اور ہائی کورٹ نے بھی ان کا الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کے کاغذات مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا، جس کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل بھی دائر نہیں کی تھی۔ تو ناظرین، آج کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار شائستہ پرویز ملک 46,000
811 ووٹ لے کر کامیاب ہوئی ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار چودھری محمد اسلم گل نے 32,313 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار تقریباً 14,500 ووٹوں سے اس حلقہ میں جیتی ہیں۔ لاہور کے عوام نے پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار کو جتا کر یہ پاکستان بھر کے عوام کو بتا دیا ہے کہ یہ حلقہ اور لاہور شہر میاں محمد نواز شریف کا گڑھ تھا اور گڑھ ہے اور رہے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آئے ہوئے 3.25 سال سے بھی اوپر ہو گئے ہیں، اور ان کی پنجاب حکومت بھی ہے، وفاقی حکومت بھی ہے، تاہم ان کی نااہلی اور ان کی کرپشن اور مہنگائی اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے لوگ ان پر کسی قسم کا اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ ہوتا ایسا ہے کہ جو بھی موجودہ حکومت ہوتی ہے وہ ضمنی الیکشن ماضی میں جیتتی رہی ہے، تاہم یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اپنے قائم ہونے کے بعد ہی جو پہلے ضمنی الیکشن ہوئے تھے پچھلے عام انتخابات میں، جن لوگوں نے 2 3 سیٹیں 4 سیٹیں جیتی تھیں، انہوں نے جو چھوڑی تھی، تو ان کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں ہی پی ٹی آئی ہار گئی تھی، کیونکہ ان کے حکومت میں آتے ہی مہنگائی اور اس طرح کی چیزیں عوام کو سامنا کرنا پڑا تھا۔ ناظرین، محمد پرویز ملک صاحب کی وفات کے باعث ان کی اہلیہ جو تھیں انہوں نے کسی قسم کی انتخابی مہم میں حصہ نہیں لیا، تاہم پیپلز پارٹی نے بھرپور طریقے سے مہم چلائی۔ ناظرین، آج ابھی جو الیکشن کا اعلان ہوا ہے، اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف کی جانب سے متعدد ٹویٹس کیے گئے ہیں، جس میں ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک واری فیر شیر الحمدللہ، جبکہ دوسرے ٹویٹ میں کہا گیا ہے اللہ کا شکر، شیروں کو مبارک۔ جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف نے بھی NA 133 میں شائستہ پرویز ملک کی کامیابی پر عوام اور پارٹی رہنماؤں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ حلقہ کے عوام کی جانب سے ہمیشہ کی طرح مسلم لیگ نون پر اعتماد کے اظہار پر شکر گزار ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ کی طرح عوام کے اعتماد اور آرزوؤں پر پورا اترے گی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کامیابی پر محترمہ شائستہ پرویز ملک کو مبارکباد دیتا ہوں۔ حلقے نے ہمارے بھائی مرحوم پرویز ملک کی نمائندگی کی امانت انہی کے گھر کو سونپ دی ہے۔ ضمنی انتخاب میں بھرپور محنت اور رات دن خدمت کرنے والے رہنماؤں اور کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جبکہ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وزیروں اور مشیروں کی جانب سے تانے مارنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حلقے میں ٹرن آؤٹ بہت کم رہا ہے اور ان کو پاکستان تحریک انصاف الیکشن کی ریس میں شامل نہیں تھی، اس لیے لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیے۔ تو میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تو حلقے سے فرار ہو گئے تھے، اور آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کی جانب سے 47,000 ووٹ لیے گئے ہیں، اور آپ کو یہ 47,000 ووٹ کو شاید 47 ووٹ نظر آ رہے ہیں، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں لوگوں نے کوئی ووٹ ہی نہیں دیے اور کوئی ٹرن آؤٹ ہی نہیں رہا ہے۔ ناظرین، میں اس کامیابی پر پاکستان مسلم لیگ نون کے جیتنے والی امیدوار شائستہ پرویز ملک، ان کے بیٹے علی پرویز ملک، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف، مریم نواز شریف اور دیگر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، اب میں آج آپ کو دوسری خبر کی تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے انہیں 2018 میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے انہیں عہدے سے فارغ کرنے کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کل ہوگی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج
جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور کراچی بار ایسوسی ایشن کی جانب سے دائر درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ درخواستیں حامد خان ایڈوکیٹ، صلاح الدین احمد ایڈوکیٹ اور رشید احمد رضوی ایڈوکیٹ کے توسط سے دائر کی گئی ہیں، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اٹارنی جنرل فار پاکستان بیرسٹر خالد جاوید خان اور دیگر فریقان کو سماعت کے حوالے سے نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے عدالت سے استدعا کر رکھی ہے کہ انہیں ان کے عہدے پر بحال کیا جائے۔ تاہم اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے ناظرین کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اپنی 62 سالہ آئینی مدت کو پہنچنے پر 30 جون کو ریٹائرمنٹ کے قابل ہو چکے ہیں۔ اب اگر وہ بحال بھی ہوتے ہیں تو ان کو وہ عدالت نہیں جائیں گے، تاہم یہ ہے کہ وہ اس میں ان کو پینشن مل سکتی ہے اور دیگر ان کو جو ریٹائرمنٹ کے بعد مراحت ہیں وہ مل سکتی ہیں۔ تاہم اب وہ دوبارہ جج نہیں بن سکتے کیونکہ وہ ان کی ہائی کورٹ کی تو عمر ریٹائرمنٹ کی گزر چکی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر وہ بحال ہو جاتے ہیں تو انہیں پھر ریٹائرمنٹ کے بعد والی مراحت مل جائیں گی، جبکہ چند دن پہلے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پاکستان بار کونسل کی 3 رکنی کمیٹی نے ان کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور وکیل پریکٹس کے حوالے سے لائسنس بحال کر دیا تھا۔ اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور وکیل کیسز کی سماعت میں پیش ہو سکیں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی کی سماعت کے لیے قائم بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل اور جسٹس سجاد علی شاہ شامل ہیں۔ ناظرین، میں نے آپ کو 2 بڑی خبریں بتا دی ہیں۔ امید ہے آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔